بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فنکشن آرگنائزر کمپنی کے مالک حسان خان آفریدی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ٹرین ایکسیڈنٹ کے دوران مارے گئے۔ ان کی موت ہمارے لیے صدمہ بھی تھا اور آزمائش بھی، کیونکہ ان کی جیب میں اتنی ہی پیسے تھے جن سے بمشکل ان کے کفن دفن کا انتظام ہو سکا تھا۔ ہم ماں بیٹا بالکل مفلس تھے۔ میں نے اور میری ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ یوں ہمارے گھر کا روزگار چلنے لگا۔ میری والدہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی، جبکہ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سستے داموں کھلونے خرید کر مناسب منافع پر بیچا کرتا تھا۔ بس اسی پر ہماری گزر بسر تھی۔ سخت سردیوں کا مہینہ تھا۔ میرے پاس اوپر پہننے کے لیے جیکٹ نہیں تھی، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تھے۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ یہ چیزیں خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ کپڑے کا ایک بوری سے مجھے جرسی نما جیکٹ بنا کر دی اور پاؤں میں جوتے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل میں دھاگا ڈال کر بوتل میرے پاؤں سے باندھ دی اور بوتل کے اوپر شاپر چڑھا دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ مجھے وہ جیکٹ پہننے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم یہ قمیض کے نیچے پہن لیا کرو۔ یوں میں قمیض کے نیچے وہ بوری کی بنی ہوئی جیکٹ پہن کر کھلونے فروخت کرتا تھا، مگر پھر بھی قسمت میں لکھا تھا اور مجھے ٹھنڈ لگ گئی۔ میں ٹھنڈ کی وجہ سے ڈبل نمونیا کا شکار ہو گیا اور تقریباً 15 سے 20 دن بیمار رہا۔ بیماری کے تیسرے روز میرا علاج کروانے کے لیے گھر سے پیسے ختم ہو گئے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بچے کو تکلیف میں کب دیکھ سکتی ہے۔ جب میری ماں کی برداشت سے باہر ہوا تو میری ماں نے ادھر ادھر سے قرضہ مانگنا شروع کر دیا۔ چند لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کی، مگر میں صحت یاب نہ ہو سکا۔ ہمارے گاؤں میں بظاہر سب سے مالدار شخص کا بزنس ڈیری فارمنگ کا تھا۔ میری والدہ اس کے پاس گئی اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے انتہائی فرعونیت اور مغرورانہ انداز میں میری والدہ سے کہا کہ تم نے ایسے شخص سے شادی ہی کیوں کی جس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے، اور ساتھ ہی میری ماں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی موت مر جانے دو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ مر جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بیمار ہوتا رہے گا اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس نے میری ماں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور ہی میری ماں کو بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا۔ میری ماں آنسو پونچھتے ہوئے واپس لوٹ کر آئی، اپنی سلائی مشین بیچ کر میرا علاج کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی بخشی۔ صحت مند ہونے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈالی کہ میری ماں کو کمانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ میری کمائی سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہونے لگے۔ جب میں 14-15 سال کا ہوا تو میں اتنا کمانے لگا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتے تھے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے تھے۔ اپنی بچت سے میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس دکان میں فنکشن پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والا سامان کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیا۔ جوں جوں میرا تجربہ بڑھتا گیا میں اپنے کام کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں خود فنکشن آرگنائزر کرنے لگا۔ جب میرا تجربہ مزید بڑھا تو میں نے شادی سے سجاوٹ سے لے کر کیٹرنگ کا سب کام لینا شروع کر دیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے اپنے علاقے کے بعد پورے صوبے اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں سے کیٹرنگ ملنے لگے۔ میرا کام بڑھتا گیا، میری آمدنی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی شادی کی، اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ حج اور عمرہ کیا، اپنی دولت کو مجبور اور لاچار لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی گنا بڑھا کر نوازتا گیا، یہاں تک کہ میں پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹ ہوا اور یہاں بھی اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں نے جو پاکستان میں آخری فنکشن کیا تھا، اس نے میرے ساتھ عجیب سانحہ پیش آیا تھا۔ میں نے ایک دوست کی شادی کا فنکشن آرگنائز کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت ایک شخص ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے ویٹر اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس شخص کو ویٹر سے چھڑایا اور غور سے دیکھا تو وہی شخص تھا جس سے کبھی میری والدہ نے میرے علاج کی خاطر رقم ادھار مانگی تھی، اور اس نے میری والدہ کو انتہائی بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، انتہائی عزت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا، اس کے لیے خود کھانا ڈال کر لایا اور اسے کھانا کھلایا۔ بعد ازاں اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کی ماں کو کبھی تم نے مشورہ دیا تھا کہ مر جانے کے لیے چھوڑ دو، اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ تم کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ شخص رونے لگا۔
تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے یوں خالی ہاتھ لوٹایا تھا، چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے تھے۔ لاکھ اثر و رسوخ ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا، نہ میرے مویشی مجھے واپس ملے۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیا مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کے نام پر جمع کروا دی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکیں، تو انہوں نے صرف مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں اور میں نے ایک نوالے کا محتاج ہو گیا۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اور نہ پہننے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے کپڑا ہے۔ اس شخص کی مجبوری دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کی تمام ضروریات پوری کر دیں، اسے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے دگنا مجھے میرا اللہ دے دیتا ہے۔ مگر میں نے اس شخص کے زوال سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا ہے اور خود ذلیل و رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو رسوا کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری اسی ماں کے وسیلے سے میری کمائی سے رزق عطا کر رہا ہے۔ گو کہ وہ اپنا نصیب کھا رہا ہے، لیکن وہ اپنے نصیب کا کھانے کے لیے میرا محتاج ضرور ہے۔ میں اپنی کہانی میں سب مسلمان بہنوں بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے، اور مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جزا اور رضا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ لوگوں بھی اللہ تعالیٰ کے غریب غربا لوگوں سے تعاون کریں۔ میری بات پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ چند مہینوں میں ہی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ السلام علیکم۔